آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بریک آف اسٹرکچر کیا ہے، جو سمارٹ منی کنسیپٹ کا ایک نہایت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ اس سے ہم بڑے بڑے اداروں، انسٹیٹیوشن اور بینک کے نقشے قدم پر چلنے میں مدد ملے گی۔ بریک آف اسٹرکچر سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت بائر موجود ہیں یا سیلر، جس سے ہمیں انٹری لینے میں مدد ملتی ہے اور آسانی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس ویڈیو میں بریک آف اسٹرکچر کی تھیوری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد ہم چارٹ پر پریکٹیکل طریقے سے بریک آف اسٹرکچر کو ڈرا کریں گے کہ آخر بریک آف اسٹرکچر کیا ہوتا ہے اور اس کو ڈرا کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ بریک آف اسٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ بریک آف اسٹرکچر سے مراد مارکیٹ اپنے اسٹرکچر کے لیول کو بریک کر دے، یعنی کہ اس کو توڑ دے، یعنی کہ مارکیٹ یا تو ہائر ہائی بنائے یا مارکیٹ لوور لو بنائے اور جو کینڈل کی جو باڈی ہے وہ مکمل طور پر کلوز ہو۔ ابھی ہم چارٹ پر سب سے پہلے جو بیسک چیزیں وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہائر ہائی اور لوور لو کیا ہوتا ہے اور مارکیٹ اسٹرکچر سے کیا مراد ہے، اور بریک آف اسٹرکچر کا جو بالکل بیسک کنسیپٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے مزید تھیوری کو دیکھیں گے۔ ابھی ہم چارٹ پر چلتے ہیں۔ بریک آف اسٹرکچر پر بات کرنے سے پہلے ہمیں کچھ بنیادی باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ فرض کریں کہ مارکیٹ یہاں سے اوپر کی جانب جا رہی ہے۔ اگر مارکیٹ نیچے سے اوپر کی طرف جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں اپ ٹرینڈ ہے یا مارکیٹ کا ٹرینڈ بلش ہے۔ ان دونوں سے ایک ہی بات مراد ہے۔ اگر مارکیٹ نیچے سے اوپر کی طرف جائے تو نیچے والے پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہائر لو ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہائر لو ہے۔ اس کو ہم ہائر لو کا نام دیتے ہیں۔ اور جب مارکیٹ اوپر کی جانب جائے تو اس عمل کو، یعنی کہ جو اوپر والا پوائنٹ ہوتا ہے، اس کو ہم ہائر ہائی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ مارکیٹ کا ہائر ہائی ہے۔ یعنی مارکیٹ اگر نیچے سے اوپر کی طرف جائے تو نیچے والا پوائنٹ ہائر لو اور اوپر والا پوائنٹ ہائر ہائی۔ ابھی ہم اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اگر مارکیٹ یہاں سے فرض کریں کہ نیچے کی جانب آ رہی ہے تو ہمارے پاس جو سو اوپر والا پوائنٹ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ تو ہمارے پاس اوپر والا پوائنٹ لوور ہائی ہوگا اور نیچے والا پوائنٹ جہاں پر مارکیٹ جا رہی ہے اس کو ہم مارک کریں گے لوور لو کے نام سے۔ یعنی کہ مارکیٹ اگر اپ ٹرینڈ میں ہے تو نیچے والا پوائنٹ ہائر لو، اوپر والا ہائر ہائی۔ اگر مارکیٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے تو اوپر والا ٹرینڈ لوور ہائی اور نیچے والا لوور لو۔ یہاں تک آپ کو بنیادی باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی۔ یہ مارکیٹ کے اسٹرکچر کو سمجھنے کا بالکل بیسک کنسیپٹ ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم مارکیٹ کے اسٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہمارا جو اصل فوکس ہے وہ بریک آف اسٹرکچر ہے۔ مارکیٹ اسٹرکچر کیا ہے یا اس کو کس طریقے سے صحیح طریقے سے مارک کرتے ہیں وہ ہم آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے، جس میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ایڈوانس لیول کا مارکیٹ اسٹرکچر کیسے ڈرا کریں۔ لیکن ابھی ہمارا مقصد کیا ہے؟ بریک آف اسٹرکچر۔ اب ذرا آپ اس بات پر غور کریں، بریک آف اسٹرکچر۔ بریک آف اسٹرکچر سے مراد یہ ہے کہ مارکیٹ اپنے اسٹرکچر کو بریک کرتے۔ اب دیکھیں کہ مارکیٹ کا یہ ہائر ہائی ہے، یہ مارکیٹ کا ہائر لو ہے، یہ مارکیٹ کا ہم نے اسٹرکچر ڈرا کیا ہے بالکل بیسک سا، یعنی کہ مارکیٹ اس کے درمیان میں موو کر رہی ہے۔ اگر مارکیٹ یہاں سے نیچے آئے اور اس کے بعد مارکیٹ یہاں سے اوپر کی جانب چلے جائے، یعنی کہ مارکیٹ اس والے ہائر ہائی کو بریک کر دے، جیسے کہ ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھا کہ مارکیٹ پریویس ہائر ہائی کو بریک کر دے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ یہ ہمارے پاس بریک آف اسٹرکچر ہوگا۔ اس طریقے سے ہم اپنا بریک آف اسٹرکچر مارک کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم یہاں دیکھیں کہ مارکیٹ یہاں سے یہاں جاتی ہے اور اس کے بعد واپس آتے وقت اپنے لوور لو کو بریک کر دیتی ہے، یعنی کہ اس کو بریک کر دیتی ہے، اس کو توڑ کر نیچے کی جانب آ جاتی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے کہ مارکیٹ نے یہاں پر بریک آف اسٹرکچر کیا ہے، تو اس کو ہم بریک آف اسٹرکچر مارک کریں گے۔ یہ تھا ہمارا بیسک کنسیپٹ بریک آف اسٹرکچر کے بارے میں، یعنی کہ مارکیٹ اگر پریویس اسٹرکچر کو بریک کر دے تو اس کو ہم بریک آف اسٹرکچر کہتے ہیں۔ ابھی ہم مزید تھیوری دیکھتے ہیں کہ تھیوری ہمیں آگے مزید کیا بتاتی ہے بریک آف اسٹرکچر کے بارے میں۔ اس کے بعد وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بریک آف اسٹرکچر کے 3 موسٹ امپورٹنٹ رولز، یعنی کہ بریک آف اسٹرکچر کے کچھ رولز ہیں جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے ان تینوں رولز کو اپنے ذہن میں یاد رکھنا ہے یا آپ کہیں پر لکھ لیں، کیونکہ آگے ہم جب چارٹ پہ جب ڈرا کریں گے تو یہ تینوں چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اسی کی بنیاد پر ہم صحیح طریقے سے بریک آف اسٹرکچر کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟
سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ٹرینڈ کیا ہے، کہ مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ اپ ٹرینڈ ہے، یعنی کہ مارکیٹ نیچے سے اوپر کی جانب سفر کر رہی ہے، یا مارکیٹ کا ٹرینڈ ڈاؤن ٹرینڈ ہے، یعنی کہ مارکیٹ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ کا ٹرینڈ کلیئر ہونا ضروری ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ کیا ہے، یعنی کہ مارکیٹ اوپر کی طرف ہے یا نیچے کی طرف۔ یہ ہمارا پہلا رول ہے۔ اس کے بعد وہ ہمیں دوسرا رول یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے جو بریک آف اسٹرکچر ہے وہ آپ کا بالکل کلیئر ہو، کینڈل کی جو سی باڈی ہے وہ اس اسٹرکچر کے اوپر کلوز ہو، یعنی کہ آپ کا جو پریویس جو سا ہائر ہائی یا لوور لو ہے، کینڈل کی باڈی اس کے اوپر کلوز ہونا انتہائی ضروری ہے۔ پھر وہ یہ بتا رہا ہے کہ مارکیٹ اگر صرف ویک سے بریک کرے تو وہ جو سا بریک ہے وہ فیک آؤٹ ہے، آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو کلین بریک ہوگا وہی آپ کا ویلڈ بریک آف اسٹرکچر ہوگا۔ جو ویک بریک ہوگا اس سے مراد یہ ہے کہ مارکیٹ نے بریک آف اسٹرکچر نہیں کیا بلکہ مارکیٹ نے لیکوئڈٹی کو گریب کیا۔ ابھی ہم اس کو ڈائیگرام سے سمجھتے ہیں اسٹیپ نمبر 2 کو، تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں کہ کینڈل باڈی کا کلوز ہونا، ویک کا کلوز ہونا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو اس ڈائیگرام سے آپ کو کم از کم یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ مارکیٹ یہاں سے اوپر کی جانب جا رہی ہے، یعنی کہ یہ بات تو ہمیں کلیئر ہے کہ مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ اپ ہے، یعنی کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے۔ ابھی آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی کہ پلس، یعنی کہ مارکیٹ اوپر گئی، اس کے بعد کریکشن، پھر پلس، پھر کریکشن اور پھر پلس۔ اگر آپ یہاں پہ نوٹ کریں تو مارکیٹ نے پریویس جو سا ہائی ہے، یہ ہمارے پاس ہائی ہے، یعنی کہ ہائر ہائی ہے جس کو ہم نے پیچھے مارک کیا۔ آپ یہ دیکھیں کیا کینڈل نے اس کے اوپر کلوز کیا؟ اس کینڈل نے نہیں۔ اگر آپ غور کریں تو کیا کینڈل کی باڈی نے اس پریویس ہائی کے اوپر کلوز کیا؟ نہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کلیئر بریک آف اسٹرکچر نہیں ہے، کیونکہ کینڈل کی جو سی باڈی ہے اس نے اس کے اوپر کلوز نہیں کیا بلکہ اس نے اس کے اوپر وک بنائی۔ یہ جو کینڈل کی آپ کو جو لائنز نظر آ رہی ہیں انہیں ہم وک کہتے ہیں۔ یہ تمام وک ہے، یہ بھی وک ہے، یہ بھی وک ہے، یہ بھی وک ہے، یہ وک ہے، اور درمیان میں آپ کو یہ جو باڈی نظر آ رہی ہے اس کو ہم کینڈل کی باڈی کہتے ہیں۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا کہ اگر کینڈل کی جو سی باڈی ہے وہ اوپر کلوز نہ ہو اور وہ وک بنائے تو وہ کیا ہے؟ وہ لیکوئڈٹی گریب ہے، یعنی کہ وہ بریک آف اسٹرکچر نہیں ہے۔ تو لہٰذا کیا ہم اس کو بریک آف اسٹرکچر کہیں گے؟ بتائیے ذرا مجھے۔ تو یہ ہمارے پاس بریک آف اسٹرکچر نہیں ہوگا کیونکہ باڈی نے اس کے اوپر کلوز نہیں کیا۔ چلیں ابھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم باڈی کو اوپر کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کیا یہ بریک آف اسٹرکچر ہے؟ جی، اب یہ بریک آف اسٹرکچر ہے کیونکہ جو سی کینڈل ہے وہ پریویس ہائی کے اوپر کلوز ہوئی ہے، تو لہٰذا اس کو ہم یہاں پر بریک آف اسٹرکچر مارک کریں گے۔ یہ ہمارے پاس آ گیا بریک آف اسٹرکچر۔ اسٹیپ 2 کو ہم دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کینڈل کی جو سی باڈی ہے وہ پریویس ہائی، یہ پریویس ہائی ہے، یا پریویس لو کے اوپر کلوز ہو تب ہی وہ بریک آف اسٹرکچر ہوگا۔ یہ ہمارے پاس اسٹیپ 2 تھا۔ رول نمبر 3 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مارکیٹ لیکوئڈٹی سیو کرے یا مارکیٹ اسٹرکچر کو بریک کرنے سے پہلے ریڈیوسمنٹ لے، اس کو ہم ویلڈ بریک آف اسٹرکچر کہیں گے۔ یہ ہمارے پاس اسٹیپ نمبر 3 ہے۔ ابھی ہم اس کو ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں کہ اسٹیپ نمبر 3 کیا ہے۔ ابھی ہم اس کو ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں اور رول نمبر 3 اس پر اپلائی کرتے ہیں۔ رول نمبر 3 کے مطابق مارکیٹ بریک آف اسٹرکچر کرنے سے پہلے ریڈیوسمنٹ لے، تو ہمارے پاس ویلڈ ریڈیوسمنٹ کہاں پہ ہے؟ وہ یہاں پہ ہے۔ یہ ہمارے پاس ویلڈ ریڈیوسمنٹ ہے۔ تو مارکیٹ نے یہاں سے ریڈیوسمنٹ لی اور اس کے بعد مارکیٹ اوپر کی طرف گئی، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ بریک آف اسٹرکچر ہے، کیونکہ مارکیٹ نے ریڈیوسمنٹ لے لی ہے۔ اب ویلڈ ریڈیوسمنٹ کیا ہے یا ویلڈ پل بیک کیا ہوتا ہے، اس پر ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کی ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ جا کر وہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کا یہ کنسیپٹ کلیئر ہو۔ ایک دفعہ پھر سے ہم بریک آف اسٹرکچر کے تینوں رولز پر سٹیپ بائی سٹیپ بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہو کہ ٹرینڈ کون سا ہے، مارکیٹ کا ٹرینڈ کون سا ہے؟ اپ ٹرینڈ ہے، یعنی کہ مارکیٹ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہے، پہلا سٹیپ۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ مارکیٹ نے پریویس جو سا ہائی ہے اس کے اوپر کینڈل کے ساتھ باڈی کو کلوز کیا ہو، تو یہ بریک آف اسٹرکچر ہوگا۔ لیکن یہ بریک آف اسٹرکچر ویلڈ تب ہوگا جب مارکیٹ نے بریک آف اسٹرکچر کرنے سے پہلے ریڈیوسمنٹ کو لیا ہوگا۔ تو لہٰذا آپ اس ڈائیگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ نے پہلے ریڈیوسمنٹ لی
اور اس کے بعد مارکیٹ نے بریک آف اسٹرکچر کیا، تو لہٰذا یہ ہمارے پاس ویلڈ بریک آف اسٹرکچر ہے، یعنی کہ یہ اس قابل ہے کہ ہم اس پر ٹریڈ کر سکیں۔ ابھی ہم ریئل مارکیٹ میں جاتے ہیں اور چارٹ پر جا کر ان تمام چیزوں کو ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بریک آف اسٹرکچر کیسے ڈرا کیا جاتا ہے۔ ریئل چارٹ پر جانے سے پہلے ایک دفعہ ہم سادہ انداز میں یعنی کہ سادہ ڈائیگرام میں بریک آف اسٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ریٹیل ٹریڈرز ہوتے ہیں، جو لوگ مارکیٹ کا نالج کم رکھتے ہیں، وہ بریک آف اسٹرکچر کو کیسے مارک کرتے ہیں۔ وہ ان تمام پوائنٹ کو بریک آف اسٹرکچر مارک کریں گے، کیونکہ مارکیٹ نے پریویس اسٹرکچر کو بریک کر دیا، تو لہٰذا یہ بھی ان کے لیے بریک آف اسٹرکچر ہوگا، یعنی کہ وہ اس کو بریک آف اسٹرکچر مارک کریں گے۔ اسی طرح وہ آگے بھی ان تمام چیزوں کو اسی طرح بریک آف اسٹرکچر مارک کرتے رہیں گے، یعنی کہ یہ بھی ان کے لیے بریک آف اسٹرکچر ہوگا۔ اس کے بعد اس کو بھی بریک آف اسٹرکچر مارک کریں گے، پھر مارکیٹ یہاں سے نیچے جائے گی، اس کو بھی بریک آف اسٹرکچر مارک کر دیں گے۔ اس کے بعد مارکیٹ یہاں سے پھر اوپر جائے گی، اس کو بریک آف اسٹرکچر مارک کر دیں گے، اور پھر مارکیٹ جب نیچے آئے گی تو اس کو بھی بریک آف اسٹرکچر مارک کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر مارکیٹ اوپر جائے گی، اس کو بھی بریک آف اسٹرکچر مارک کر دے گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ بار بار بریک آف اسٹرکچر کو مارک کرتے رہیں گے اور وہ کنفیوز ہوتے رہیں گے کہ آخر ریئل بریک آف اسٹرکچر کیا ہے، یعنی کہ بریک آف اسٹرکچر کو ہم کیسے مارک کریں۔ بار بار ان کے اسٹاپ لاس ہٹ ہوں گے اور ان کو مسلسل لاس ہوتا رہے گا، کیونکہ وہ بغیر کسی لاجک کے ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ ہم نے ان ریٹیل ٹریڈرز سے مختلف انداز سے یا مختلف زاویے سے بریک آف اسٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ ہماری ٹریڈنگ زیادہ بہتر ہو سکے اور ہم زیادہ اچھے نتائج نکال سکیں۔ تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریئل بریک آف اسٹرکچر کیسے مارک کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ جو تین اسٹیپ آپ کو میں نے بتائے ہیں، وہ تینوں اسٹیپ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ ان کو آپ سب سے پہلے اپنے ذہن میں دوبارہ سے ریپیٹ کریں اور اس کے بعد اس ڈائیگرام کو دیکھیں۔ مارکیٹ نے یہاں سے بریک آف اسٹرکچر کیا، کیا یہ بریک آف اسٹرکچر ویلڈ ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ مارکیٹ نے بریک آف اسٹرکچر لینے سے پہلے یہاں سے کوئی بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں لی، تو اس کو میں نے یہاں کراس لگا دیا، اس سے مراد یہ کہ بریک آف اسٹرکچر ویلڈ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بریک آف اسٹرکچر ویلڈ ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں کہ مارکیٹ یہاں سے نیچے آئی، اس کے بعد مارکیٹ اوپر کی جانب چلے گئی، یعنی کہ مارکیٹ نے ایڈجسٹمنٹ کو نہیں لیا، تو یہ بھی ہمارے پاس بریک آف اسٹرکچر نہیں ہے، اس کو بھی ہم بریک آف اسٹرکچر مارک نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہم بھلا کیا دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ یہاں سے نیچے کی طرف آئی، یہاں سے مارکیٹ نیچے کی طرف آئی، یعنی کہ یہاں سے مارکیٹ نے ایڈجسٹمنٹ کو پک کیا۔ یہاں پر ہماری کیا موجود تھی؟ ایڈجسٹمنٹ موجود تھی، یعنی کہ مارکیٹ نے یہاں سے ایڈجسٹمنٹ کو لیا، یعنی کہ مارکیٹ نیچے آئی، مارکیٹ نے ایڈجسٹمنٹ کے لیا، اس کے بعد مارکیٹ نے بریک آف اسٹرکچر کیا، تو لہٰذا یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ویلڈ بریک آف اسٹرکچر ہے، کیونکہ مارکیٹ نے بریک آف اسٹرکچر لینے سے پہلے ایڈجسٹمنٹ کو لیا، جیسا کہ ہم نے رول میں پڑھا ہے۔ ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ نے یہاں سے پھر اسٹرکچر کو بریک کیا، کیا یہ ہمارے پاس ویلڈ بریک آف اسٹرکچر ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ ہمارے پاس ویلڈ بریک آف اسٹرکچر نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ نے کہیں سے بھی ایڈجسٹمنٹ کو نہیں لیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ دوبارہ نیچے کی طرف آئی اور مارکیٹ نے یہاں سے ایڈجسٹمنٹ کو لے لیا، یعنی کہ پک کر لیا۔ تو مارکیٹ نے یہاں سے ایڈجسٹمنٹ کو پک کرنے کے بعد اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ دوبارہ اوپر کی طرف گئی، یعنی کہ مارکیٹ نے اس اسٹرکچر کو بریک کر دیا، تو لہٰذا یہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ بریک آف اسٹرکچر ہوگا۔ تو ابھی آپ کو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ لاجک کے ذریعے کتنی خوبصورتی سے ہم بریک آف اسٹرکچر کو مارک کر سکتے ہیں بغیر کنفیوز ہوئے۔ تو یہی فائدہ ہے کہ اگر آپ ٹریڈنگ کو سیکھیں گے تو آپ کی ٹریڈنگ آسان اور بہتر ہوتی جائے گی۔ ابھی ہم ریئل چارٹ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ بریک آف اسٹرکچر کو کیسے مارک کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ریئل چارٹ موجود ہے، اس کے اوپر ہم تمام سٹیپ کو اپلائی کریں گے کہ کس طریقے سے ہم ویلڈ بریک آف اسٹرکچر کو مارک کرتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہمیں یہ تو کلیئر ہے کہ ہمارا جو سا ٹرینڈ ہے وہ یہاں سے بائی کی جانب ہے، یعنی کہ اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ مارکیٹ کے ٹرینڈ کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے، مارکیٹ اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے آنے والی ویڈیوز میں۔ لیکن ابھی ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ صرف بریک آف اسٹرکچر ہے، صرف ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ویلڈ بریک آف اسٹرکچر کیا ہے۔ یہ ہمارے پاس اس سوئنگ کا ہائی ہے۔ جب ہم ہائی کو مارک کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس سوئنگ کے اندر ہمارے پاس ویلڈ انڈیوسمنٹ کہاں پہ موجود ہے۔ ویلڈ انڈیوسمنٹ کیسے مارک کرتے ہیں، پچھلی ویڈیو پہ اس پہ بات ہو چکی ہے۔ تو اگر ہم اس کی بات کریں تو ہمارے پاس ٹھیک اس جگہ پہ مارکیٹ نے ویلڈ انڈیوسمنٹ کریٹ کی ہے، یہ ہمارے پاس انڈیوسمنٹ ہے۔
اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ یہاں سے دوبارہ نیچے کی طرف آئی، یعنی کہ مارکیٹ نے ریڈیوسمنٹ کو لے لیا. تو لہٰذا جب مارکیٹ ریڈیوسمنٹ کو لے لے اس کے بعد ہم اس کے لیے فالس کا سمبل یعنی کہ کراس کا سمبل یوز کرتے ہیں. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ نے ریڈیوسمنٹ کو لے لیا. ابھی آپ دیکھیں کہ مارکیٹ نے ریڈیوسمنٹ کو لے لیا اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ مارکیٹ نے کیا اس ہائی کے اوپر باڈی کو کلوز کیا. تو دیکھیں کہ مارکیٹ نے اس ہائی کے اوپر باڈی کو کلوز کیا. تو لہٰذا ہمارے تینوں سٹیپ مکمل ہے، یعنی کہ مارکیٹ نے بریک آف سٹرکچر کرنے سے پہلے مارکیٹ نے ریڈیوسمنٹ کو لیا اور اس کے بعد مارکیٹ نے اس کے اوپر باڈی کو کلوز بھی کیا. تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا، یہ ہمارے پاس ویلڈ بریک آف سٹرکچر ہوگا. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اگر ہم آگے دیکھیں تو ہمارے پاس اگلا ہائی یہ آتا ہے. اگر ہم اس ہائی کے حساب سے اپنی ریڈیوسمنٹ کو مارک کریں تو ہمارے پاس ویلڈ ریڈیوسمنٹ یہ آتی ہے، یعنی کہ اس ہائی کی ویلڈ ریڈیوسمنٹ یہاں پہ مارک ہوگی. یہ ہمارے پاس ویلڈ ریڈیوسمنٹ ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ نے اس ہائی کو بریک کر دیا. تو کیا یہ جو سا ہائی ہے یہ بریک آف سٹرکچر ہے؟ نہیں، یہ بریک آف سٹرکچر نہیں ہے، کیونکہ جو کینڈل کی جو سی باڈی ہے وہ اس کے اوپر کلوز نہیں ہوئی، کینڈل نے صرف وک بنائی ہے. تو یہ ہمارے پاس بریک آف سٹرکچر نہیں ہے. اس کو ہم کہیں گے کہ مارکیٹ نے یہاں سے لیکوئڈٹی کو گریب کیا ہے. اگر مارکیٹ نے یہاں سے لیکوئڈٹی کو گریب کیا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک طرح سے ہائی تو آ جائے گا. تو اس ہائی کے حساب سے ہمارے پاس ویلیو ریڈیوسمنٹ کہاں پہ ہوگی؟ اس ہائی کے حساب سے ہمارے پاس ویلیو ریڈیوسمنٹ اس جگہ پہ ہوگی، یعنی کہ یہ ریڈیوسمنٹ یہاں سے یہاں شفٹ ہو جائے گی. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ویلڈ ریڈیوسمنٹ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مارکیٹ دوبارہ نیچے کی طرف آئی اور مارکیٹ نے یہاں سے ریڈیوسمنٹ کو لے لیا. اس ریڈیوسمنٹ کو پک کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ مارکیٹ نے کیا اس ہائی کے اوپر کینڈل باڈی کو کلوز کیا؟ نہیں، اس کے اوپر بھی مارکیٹ نے کینڈل باڈی کو کلوز نہیں کیا. تو ہمارے پاس یہ کیا ہوگی؟ یہ ہمارے پاس لیکوئڈٹی گریب ہوگی. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ ہائر ہائی آ گیا اور جو ہماری ریڈیوسمنٹ ہے وہ یہاں سے یہاں شفٹ ہو جائے گی. اس کو بھی ہم آگے شفٹ کرتے رہیں گے. اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ آگے کس طریقے سے موو کرتی ہے. یہ ہمارے پاس ہائی آ گیا. تو ہم دیکھیں گے کیا مارکیٹ نے اس ہائی کے اوپر اپنی کینڈل باڈی کو کلوز کیا. جی ہاں، مارکیٹ نے اس ہائی کے اوپر اپنی باڈی کینڈل کو تو کلوز کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ نے اس سوئنگ کے اندر کہیں سے بھی ریڈیوسمنٹ کو نہیں لیا. تو اس کے بعد ہمارے پاس جو سا ہائر پوائنٹ کون سا آ جائے گا؟ وہ یہ والا آ جائے گا. یہ ہمارے پاس ہائی پوائنٹ ہوگا، یہ والا ایریا. اگر یہ ہمارے پاس ہائی پوائنٹ ہے تو اس ہائی کے حساب سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ویلڈ ریڈیوسمنٹ کہاں پہ موجود ہے. اس ہائی کے حساب سے ہمارے پاس ویلڈ ریڈیوسمنٹ یہ ہے، یہ ہمارے پاس ویلڈ ریڈیوسمنٹ موجود ہے. تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ نے کیا کیا. مارکیٹ دوبارہ نیچے کی جانب آئی، مارکیٹ نے ریڈیوسمنٹ کو لیا. اگر مارکیٹ ریڈیوسمنٹ کو لے لے تو ہم یہاں پر کراس کا سائن لگائیں گے، کیونکہ مارکیٹ نے یہاں سے ریڈیوسمنٹ کو پک کر لیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ مارکیٹ ریڈیوسمنٹ لینے کے بعد مارکیٹ نے یہاں سے اوپر کی جانب باڈی کلوز کی. تو اس طریقے سے یہ ہمارا کیا ہوگا؟ ویلڈ بریک آف سٹرکچر ہوگا. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ اس سوئنگ کے اندر ہم نے صرف 2 بریک آف سٹرکچر مارک کیے، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ ہر بریک آف سٹرکچر نہیں ہوتا. ہمیں ہمیشہ ویلڈ بریک آف سٹرکچر ہی مارک کرنا ہے، کیونکہ وہی ٹریڈنگ کے لیے بیسٹ ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر ابھی بھی آپ کے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہے تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو بار بار دیکھیں. یہ ویڈیوز ایک دفعہ دیکھنے سے سمجھ نہیں آتی، بلکہ آپ ان کو 5 سے 6 دفعہ دیکھیں اور ان کو بار بار سمجھنے کی کوشش کریں، اور ریئل مارکیٹ کے اوپر بار بار جا کر ان تمام چیزوں کی مارکنگ کریں اور ان کی پریکٹس کریں، کیونکہ پریکٹس ہی آپ کو بہتر بنائے گی. بہت شکریہ آپ سب کا.